بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں مکڑیوں کا بچے پیدا کر دینا کالے جادو کی علامت ہے۔ جہاں بال نہ ہوں وہاں مٹی کا تیل لگا کر مالش کرے، بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کھانا ہضم نہیں ہوتا تو ایک دانہ چھوٹی الائچی کھا لو، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ گھر میں چمگادڑ کا گھونسلہ بنانا گھر میں لڑائی اور جھگڑے پیدا کرتا ہے۔ روٹی کے بعد سیب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھا لینے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ زیرے کو پیس کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کلونجی دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چائے کو ہمیشہ تھوڑا ٹھنڈا کر کے پینا چاہیے۔ زیادہ گرم چائے پینے والے انسان کو کینسر ہو سکتا ہے۔ دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ صبح کے کھانے میں ایک پیاز ضرور کھایا کرو، اس سے دل کی دھڑکن بہتر کام کرتی ہے۔ کڑوے بادام کبھی نہیں کھانا کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ جو افراد اکثر لیٹ کر کھاتے ہیں ان میں بڑھاپا جلدی طاری ہو جاتا ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہے تو دودھ میں الائچی ڈال کر پی لیا کریں۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد اگر ہو سکے تو دودھ پی لیا کرو ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھانا کھا کر فوراً نہایا مت کرو ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ بیماری کے بعد کمزوری دور کرنے کے لیے 7 بار یا قادروں پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اچھی طرح وضو کیا کرو، اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ پودینے اور میتھی کے پتے پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کدو کے بیجوں کا تیل سر کے بالوں کو بڑھاتا ہے، سر کے درد کو ختم کرتا ہے اور پرسکون نیند دلاتا ہے۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے جوئیں اور خشکی سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، معدے کے لیے 1 عدد لونگ روزانہ صبح چبا کر پانی پی لینا بے حد مفید ہے۔ بڑھتے ہوئے وزن کو کم کرنا ہے تو دن میں 3 بار کھیرا ضرور کھائیں۔ پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے ہاضمہ درست ہو جاتا ہے۔ 1 کپ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھائیں، پٹھوں اور کمر کا درد جاتا رہے گا۔ اگر کھانے کے بعد سستی پڑتی ہے تو صرف 2 کھجوریں کھا لیا کرو، سستی دور ہو جائے گی۔ جو لوگ روزانہ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ ناظرین، جو دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ مرض جریان اور مردانہ کمزوری کے لیے سنگھاڑا نہایت مفید ہے۔ ٹماٹر زیادہ استعمال کرنے سے لیکوریا جیسی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پیو تو آپ کا ہاضمہ درست رہے گا۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑا گوشت کا استعمال ترک کر دیں۔ اگر گردے کی پتھری سے نجات چاہتے ہیں تو گھر میں چاول کم سے کم کھایا کریں۔ آدھے سر کا درد ہو تو لیموں کے چھلکے، اس میں زیتون کا تیل مکس کر کے سر پر مالش کرو، آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، شہد کی مکھی کاٹے تو سرکے میں نمک ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں اور ڈنگ نکال دیں، سوجن اور درد کم ہو جائے گا۔ ناظرین، گلے کے درد میں دودھ بہت مفید ہوتا ہے۔ جس انسان کو کمزوری ہو جائے اس کو دودھ میں گوشت پکا کر کھلایا جائے۔ بھینس کے دودھ سے گائے کا دودھ ہلکا ہوتا ہے اور یہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔
سیاہ نمک اور اجوائن پیٹ کو صاف کرتی ہے اور گیس کو ختم کرتی ہے۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کیا کریں۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہو جائے گی۔ بڑے جانور کی میکھ کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے۔ دانت کا درد ہو تو گرم پانی میں سرکہ ڈال کر غرارے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اپنے بہن بھائی کو تیز رکھنا ہے تو سونے سے قبل پاؤں کے تیل کی مالش کیا کرو۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور پھٹکڑی ملا کر لگاؤ، خارش ختم ہو جائے گی۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے گاجر میں وٹامن اے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کا جوس پینے سے آنکھوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ 1 گلاس گاجر کا رس شام کو روزانہ پئیں۔ کم از کم 40 دن تک پینے سے آنکھوں کو انتہائی قوت حاصل ہوگی۔ بڑھاپے میں بھی بغیر اینک کے پڑھ سکیں گے۔ ناظرین، ادرک کھانے والا بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ جامن کی لکڑی کو گھر میں جلا کر دھواں دینے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ رات کو انڈا کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ صبح کو انڈا کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ سوکھی کھجور کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ اگر زبان کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو جان لو آپ کو یرقان کا پرابلم ہے۔ چہرے پر جھریوں والی عورت چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے قطرے ڈال کر لگا لے، 3 دن میں جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کالے کپڑے پہننے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں اور سر کی جلد کو قوت ملتی ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لیں، آپ کے بال گرنا ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اگر مونچھوں کے بال گرنے لگے تو آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے۔ صبح ٹائم پر نہ اٹھنے سے دماغی کمزوری ہوتی ہے۔ منہ کی بدبو کی بڑی وجہ قبض ہوتی ہے۔ ناظرین، اچھے کپڑے کی پہچان کرنی ہے تو کپڑے کو اچھے طریقے سے پانی میں کچھ دیر تک ڈبو کر رکھتے ہیں۔ اگر اس کا رنگ نکلنے لگے تو جان لو یہ کپڑا اچھا نہیں ہے۔ چاولوں کے دانے توے پر گرم کریں۔ اگر کچھ دیر میں دانے پگھلنا شروع ہو جائیں تو یہ بھی اچھے چاول نہیں ہیں۔ ناظرین، نہانے سے قبل کالا نمک چکھ لیا کرو، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ شوگر سے بچنے کے لیے کسوری میتھی کا روزانہ استعمال کرو، بد ہضمی کے لیے انتہائی مفید چیز ہے۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے آپ کو بیماری نہیں لگے گی۔ جس گھر میں ہر جمعہ رات کو چراغ جلایا جائے، اس گھر میں نحوست کبھی نہیں آئے گی۔ پیشاب رک رک کر آئے تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھا لو، پیشاب روانی سے آئے گا۔ ناظرین، دانت میں کیڑا لگے تو کالے نمک والے پانی سے کلی کر لیا کرو، کیڑا ختم ہو جائے گا۔ دماغ کی شریانیں پھٹنا آج کل عام ہو چکا ہے، اس لیے زیادہ غصے میں کسی سے بات نہ کرو، ٹینشن پیدا کرنے والے سے کم ملو، کوئی صدقہ آ جائے تو زیادہ تر ذکر وغیرہ کیا کرو۔ ناظرین، حسد کرنے والے افراد بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں۔ دہی کے ساتھ اسبگول کا چھلکا کھاؤ، آپ کے مثانے کی کمزوری اور معدے کی جلن دور کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جوڑوں کے درد میں انجیر بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ یہ رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح کو 2 دانے کھا لیا کریں۔ چہرے پر چھائیاں ہوں تو چہرے پر رات کو مکھن لگا کر سو جایا کرو، چھائیاں غائب ہو جائیں گی۔ رات کے وقت گوشت کھانے سے ڈراؤنے خواب آنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے بندہ ڈپریشن اور ذہنی ٹینشن سے محفوظ رہتا ہے۔
رات کے وقت مسواک کر کے سو جانے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جو عورت کھانا کھانے کے بعد فوری لیٹ جائے اس کے بال بڑھنا رک جاتے ہیں۔ مرد کی طاقت کم ہونے لگے تو مرد کو ہاتھی کے دانت سے بنے برتنوں میں کھانا کھلاؤ، اس سے قدرتی طور پر طاقت آ جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بدن میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ اگر پیشاب رک رک کر آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ گنڈیریاں چوسنے سے یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بکرے کا گوشت کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ بیٹھ کر دودھ پیو، بدن کی چربی کم ہو جائے گی۔ انگور کھا کر سو جانے سے معدہ خراب نہیں ہوتا۔ لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی کے لیے نمکین پانی استعمال کیا کریں۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے بدبو آئے تو ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیا کریں۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگائیں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔ بازاری خوشبو والے تیل کی بجائے ناریل یا سرسوں کے آئل استعمال کیا کریں۔ دماغی پریشانی ہو تو 12 منٹ بالوں کو کنگھی کریں، یہ دماغ اور بالوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ کنگھی لکڑی کی ہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ دوسروں کے استعمال شدہ کنگھی استعمال کرنے سے گریز کیا کریں۔ پھول گوبھی کا رس چھائیوں پر لگا دینے سے چھائیاں دور ہو جاتی ہیں اور چہرہ نکھرتا ہے۔ موٹاپا زیادہ ہونے کی وجہ بانجھ پن کی بیماری لگ سکتی ہے۔ زیادہ تھوکنا بدن میں پانی کی کمی کرتا ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیں ان بچوں کی یادداشت تیز ہوتی ہے۔ پاؤں پر وزن ڈال کر کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ شہد کو کیلے کے ساتھ ڈبو کر کھانے سے لیکوریا کا مرض کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نہارمو لیمو کو سونگھ لینے سے آپ کا سارا دن خوشگوار گزرے گا۔ جس عورت کے ناک میں بال زیادہ آتے ہیں وہ چنبیلی کا تیل ناک کی نتھنیوں میں اوپر والی جگہ پر لگائیں، بال نہیں آئیں گے۔ چھوٹے بچے کو دودھ میں سونف ڈال کر پلاؤ، کبھی بد ہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ آنکھ کے دانے کے لیے ایلو ویرا کا پتا انتہائی مفید ہے۔ کھانے میں زیادہ تر بڑا گوشت کھانے سے دل کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دل کے دورے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ بادام کا تیل استعمال کرنے سے سورج کی شعاؤں کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ لہسن کا تیل کمر اور گھٹنوں پر لگانے سے گھٹنے اور کمر کے مہرے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر حیض کا درد ہے تو امرود کے پتے چبانے سے درد رک جاتا ہے۔ جو عورتیں رات کو دیر سے سونے کی عادی ہوں ان کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں۔ کھانے میں بادیان کا پھول استعمال کرنے سے جلد ٹائٹ رہے گی اور جلد کی رنگت نکھر جائے گی۔ دیسی گھی کے اندر انار کے چھلکے جلا کر سر پر لگاؤ، بال سفید دوبارہ کالے ہو جائیں گے۔ جو گنڈیریاں چوستے ہیں ان لوگوں کے دانت مضبوط رہتے ہیں۔ سر کے نیچے الٹا ہاتھ رکھ کر سونے سے دل کے دورے سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور سانس پھولنے کی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی۔ ناظرین، مالش کرنے سے ہمیشہ دل کو طاقت ملتی ہے۔ حاملہ عورت کو پیٹ کا درد ہونے لگے تو نہارمو اسبگول کا چھلکا دہی میں شامل کر کے کھلا دیا جائے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہے تو دودھ میں لیموں کا رس ڈال کر پی جاؤ، نارمل ہو جاؤ گے۔ سفید چنے بھون کر کھا لینے سے بدن خوبصورت اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ خون کی کمی کو آلو بخارا فوراً دور کر دیتا ہے۔ چوہوں کو بھگانے کے لیے املی کا شربت چھڑکاؤ، چوہے بھاگ جائیں گے۔
جو عورتیں زیادہ دیر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کام کرتی ہیں ان کو فالج کا مرض لاحق ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں تو ان کو ہاتھ مت لگائیں ورنہ چہرہ اور خراب ہو جائے گا۔ سونے کے تکیے کے 2 دن بعد بدلتے رہیں۔ اگر تکیہ گندا ہو تو جراثیم چہرے پر لگنے لگتے ہیں اور دانے بن جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل چہرہ نہ دھونا، نیند نہ پوری کرنا چہرے کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ اگر کسی کو بھولنے کی بیماری ہو، یادداشت کا مسئلہ ہو تو وہ مسلسل دار چینی کا استعمال کریں، یادداشت بہتر ہو جائے گی۔ سفید زیرہ چبایا کرو، آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ پیاز کے رس کے 2 قطرے نیم گرم کر کے کان میں ڈالنے سے کان صحیح سننے لگتے ہیں۔ چقندر کاٹ کر رات کو آنکھوں پر لگا کر سو جانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو بواسیر ہو جائے تو آپ زیادہ سے زیادہ امرود کھائیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کیلا طاقت کا کیپسول ہے؟ اس کو کھانے کے بعد کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور معدے کو طاقت ملتی ہے، اور جو گرم مزاج لوگ ہیں ان کی قوت باء کو مضبوط کر دیتا ہے۔ دل کے مریض افراد کو زیادہ سے زیادہ سبز الائچی استعمال کروائیں، انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد کان کے پیچھے تیل لگایا کرو، دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر کر دیں۔